آپ اپنی نادیدہ ایسی نسلیں جو نظر نہیں آ رہی ان کا تصور کر کے یہ وظیفہ کریں. اور وظیفہ کتنا بڑا ہے؟ بس جب سانس ٹوٹ جائے وہی وظیفہ، بس یہ چھوٹا سا وظیفہ. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستی جنہوں نے میرے آقا کملی والے کے روزے سے براہ راست بیٹھ کے باتیں کی ہیں، آپ جیسے میں باتیں کر، حضور سے باتیں کی اور حضور کی دعوتیں کھائی ہیں اور حضور کی ضیافتیں کھائی ہیں، اور بہت بڑی کتاب لکھی ہے، فارسی میں تھی، اردو میں کتاب لکھی ہے کہ میں نے آقا کے روضہ اطہر سے کیا پایا. اور پھر ایک کتاب نہیں، پھر جو علم کی راہیں اور علم لدنی، علم وحبی، علم لاہوتی، اور ان کے پر علم کی پر رب نے جو دروازے کھولے ہیں، کتاب نہیں کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں میری بنیادوں میں جو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے وظائف دیے تھے، ان وظائف میں عصر کے بعد یہ وظیفہ تھا، اور فرمایا بیٹا اس وظیفے کو نہ چھوڑنا. یہ وظیفہ تیرے اوپر روحانیت کے دروازے کھولے گا اور تیرے دل کو نورانیت سے معمور کرے گا اور تیری زندگی کو روح اور روحانیت سے مالا مال کر دے. یہ وظیفہ نہ چھوڑ. اور فرماتے ہیں میں نے اپنی روح کی جتنی بھی منازل ہیں اپنے والد سے طے کی ہیں، اور اپنی ایک نصیحت میں بات لکھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہوا. اور یہی بات شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور کچھ اور اللہ والوں سے بھی میں نے سنا بھی پڑھا بھی کہ میرے سب سے پہلے مرشد خود میرے والد ہیں. میں نے اپنے آپ کو اپنے والد کے حوالے کیا، ان کو بتایا حضرت میرے یہ معمولات ہیں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، یہ میرے کمیاں ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی بتاتے ہیں، کہنے لگے میں نے اپنے والد کو سب سے پہلا اپنا مرشد اور پھر زندگی پہ مجھ پہ جو کائنات کھلی ہے، پھر اس کا میں جھجکا نہیں ہوں، پھر میں نے اپنے والد سے کچھ چھپایا نہیں ہے. کہ میرے والد نے فرمایا کہ عصر کے بعد یہ پڑھا. یاد رکھیے گا فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. دجالی فتنے اپنے پورے عروج پہ ہیں، اور دجالی فتنوں کے جال، ویب جال کو کہتے ہیں، نیٹ جال کو کہتے ہیں، ویب چینل نیٹ جال کو کہتے ہیں، پورے عروج پہ ہیں. یہ ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. ویب میں جال خیر بھی ہے شر بھی ہے، نیٹ میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ جس میں سے کوئی چیز چن لیں. دجالی فتنوں کے جال علامات قیامت کے ساتھ آئیں گے، وہاں ایک چیز بچائے گی، وہ چیز سن لیجئے گا، وہ ہے الا ما رحم رب. اللہ، بس ہم جس کے اوپر رحم کر دیں، جس کے اوپر رب کی رحم کی نگاہ آ جائے، جس کے اوپر رب کی رحمت کی نظر آ جائے، جس کے اوپر رب کی رحمت کی توجہ آ جائے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مرشد اور شیخ کے 100% حوالے کرو، 100% حوالے کرو. میں کئی مریضوں کی عیادت کرنے گیا ہسپتالوں میں، وہاں جا کے مجھے اس کا احساس ہوا، اسے کہتے ہیں 100% حوالے کر. اسے کہتے ہیں. انہوں نے کپڑے اتار لیے، کہہ رہے جی ہسپتال کے کپڑے ہیں، آپ کے کپڑے نہیں چلیں گے. انہوں نے کھانا بند کر دیا، جو ہسپتال کھانا دے گا وہی ہو. میں 1 مہینہ پورا 1997 میں آغا خان ہسپتال رہا ہوں، کپڑے اتار لیے مریض کے. کھانا یہ نہیں ہوگا، ملاقات ہماری مرضی کی ہوگی، کوئی نہیں مل سکے گا اس بندے کو. اگر کوئی اس کا وارث ہے بھی صحیح
تو وہ سارا دن میں ایک دو دفعہ آ کے اس کو دیکھ سکے گا. ہم جانے دوا، غذا، ہر چیز، اس کو کہتے ہیں 100% حوالے کرنا. 100% اپنے آپ کو حوالے کرنا. میں نے کئی مریضوں کو دیکھا ہے، ان کو بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ کی طرف باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. کسی کو نالیاں لگی ہوتی ہیں، کسی کو ڈرپیں، کسی کو، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں نے ایک مریض کو دیکھا، اس کے سر کے ساتھ پیچھے ویٹ باندھے ہوئے تھے، اس کی گردن کو کھینچا ہوا تھا. اس کو گولی ماری تھی کسی نے چوراہے پہ، تو حرام مغز دب رہا تھا. اگر وہ دب جاتا تو اس کی سانس ختم ہو جاتی، اس کو کھینچا ہوا. کئی مریضوں کو دیکھا، اس کی ہڈیوں باندھنے کے لیے پیچھے اس کو زنجیر اور ویٹ لٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ ہڈی ایسے ہے، پڑا ہوا ہے. آپ ہڈی وارڈ میں جائیں، آرتھو میں، 100% حوالے. جسمانی زندگی کے لیے، جسمانی صحت کے لیے تو اپنے آپ کو 100% حوالے کرتے ہیں. اور روحانی دنیا چونکہ قیمتی نہیں ہے، اور روحانی دنیا کی قیمت پہلے دن نہ ماں نے بتائی، نہ باپ نے بتائی، نہ استاد نے بتائی، نہ معاشرے نے بتائی، نہ لٹریچر نے بتائی، نہ سلیبس نے بتائی، نہ نصاب نے بتائی. پہلے دن پتہ ہی نہیں کہ روحانی دنیا بھی کوئی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی اپنی مزاج کو توڑا اور اپنی طبیعت کو چھوڑا اور اپنے من کی نفرت یا محبت سب کو چھوڑا جاتا ہے اور کسی کی مانی جاتی ہے. تو اس لیے وہ چیز رواج میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی مرشد کوئی بات حکم دے دے جو مزاج کے خلاف ہو، تو کہتے ہیں زمانہ ناراض ہوگا، اور جو مزاج کے موافق ہو، کہہ رہے مرشد کا حکم ہے، 100% تو حوالے نہ کیا گیا. میرے پاس ایک صاحب علاج کے لیے آئے، ان کا داماد آیا، کہنے لگا ان سے کہیں آم اور انار بہت کھاتے ہیں، اور انار بہت کھاتے ہیں، اور انار بھی کھٹے کھاتے ہیں، ان کو کھانسی تھی، رک نہیں رہی تھی. آپ کہہ دیں گے آپ کی بات مانتے، ہماری نہیں مانتے، بنگ آدمی ہے. انہوں نے ساری عمر نا والی بال کھیلی تھی، بڑا کٹ تھا، بڑے آدمی تھے بہت زیادہ، اور ایک افسر تھے بڑے. سرگودا کی سائٹ کا ایک بادشاہ کے دور میں ایک وفاقی وزیر تھا، میں مناسب نہیں نام لینا، بہت ہو گیا. یہ اپنے اپنے محکمے کا آفیسر تھا. وفاقی وزیر نے انہیں حکم دیا، حکم وہ تھا جو صحیح نہیں تھا، انہوں نے نہیں مانا. میں نہیں مانتا، میں نے اب وہ کرنا ہے جو انصاف ہو. اب وفاقی وزیر نے ان کو بڑے افسر کے پاس بلوایا، خود بھی آیا، بہت بڑا افسر، یہ بہت اس کے مقابلے میں چھوٹے افسر. اب یہ کھڑے ہیں تو اس افسر نے کہا کہ یہ میرے پاس وفاقی وزیر آیا بیٹھا ہے، وزیر یہ کہتا ہے میں اس کو حکم دیتا ہوں، یہ کرتا نہیں ہے. میں کہا سر آپ نے خود تو کہا ہے کہ جو کہو انصاف کرو، یہ انصاف کے خلاف کرتے ہیں. کہہ رہے نہیں ہمیں حکم ماننا ہے. انہیں کہ کیسے حکم ماننا ہے؟ اور وہاں تو تکرار ہوئی. تو وفاقی وزیر نے، اس وزیر نے گالیاں دی، غصے میں آئے. اس نے دوران گفتگو اپنی بیلٹ کھولنا شروع کر دی، پتہ نہیں چلا کسی کو. وہ جو آگے لوہے کے بکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوہے کے، بیلٹ کھولی، اور کھولنے کے بعد وفاقی وزیر کے اوپر بیلٹوں کی بارش کر دی. وہ بھاگا لیٹرین میں، ہائے ہائے ہو گئی، لیٹرین میں بھاگا. یعنی اس مزاج کا آدمی تھا. اب اس کو انار چھڑوانا تھا، اور چھڑوانا بھی میں نے تھا. میں نے آپ کو یہ نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ اس بندے کی مزاج کو آپ دیکھیں. اس نے ساری زندگی اپنی نوکری دو پہ لگائی، انصاف اور حق کو نہیں جانے دیا. اس نے افسری ایسی کی، اس کی طبیعت میں تھا. 35 اس بندے نے حج کیے تھے. عجب آدمی تھا، نیک آدمی تھا.
علاج کے معاملے میں میرے اوپر اعتماد کرتے تھے. میں عمر میں ان سے 40 سال چھوٹا. 40 سال چھوٹا. تو ان کی دوائی میں نے دی نا. کہنے لگے کھانسی کو فائدہ ہے, پورا نہیں ہو رہا. میں نے کہا جی یا کھانسی چلے گئی یا میری دوائی چلے گئی یا انار چلے گا. وہ نے کیا چاہتے ہیں, بالکل سخت لے جائیں بات. ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگے تھوڑا سا انار. میں کہا ٹھیک ہے دوائی نہ لیں, بے شمار حکیم ڈاکٹر آپ بڑے ہیں, آپ کو تو لوگ سلام کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کہہ رہا نا میرا اعتبار. اچھا ٹھیک ہے پھر انار نہیں کھاؤں گا. بڑی بجھے بجھے لیجے میں, اچھا ٹھیک ہے پھر انار نہیں کھاؤں گا. داماد سامنے چپ کر کے اسے سنجیدہ کھڑا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر پتا چلا کہ میں نے بتایا ہے پھر داماد کو تو پھر اس کی چمڑی ادھیڑ دینی تھی. یہ ہے اپنے آپ کو سخت کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے انار نہیں کھائے. انار بھی کھٹے کھاتے تھے اور کہتے تھے کھانسی بھی نہیں جاتی. فرمایا میں نے اپنے آپ کو اپنے والد کے سپرد کر دیا. شاہ ولی اللہ فرماتے پھر ان کو اپنا رازدان بھی بنایا, دوست بھی بنایا, پھر ان کو اپنا شیخ بھی بنایا, مرشد بھی بنایا. اور انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد یہ معمول نہ چھوڑنا زندگی میں. عصر کی نماز کے کیا خیال ہے, یہ آیت یاد کریں گے؟ اور جن کو یاد نہیں یاد کر لے کون سے پارے میں ہے, کون سے سپارے میں ہے, کون سے رکوع میں ہے, کون سی جگہ میں ہے. ہاں جی, یہاں میرے پاس ایک حافظ بیٹھا ہوتا ہے, آج نہیں بیٹھا ہوا, 1 منٹ میں بتاتا ہے. نہیں دیکھ کے لکھ کے مجھے دے دے. عصر کی نماز کے بعد بے اولادوں کے لیے یا رحمان کا لفظ ہے. اور میں نے جس کو بھی دیا ہے بے اولادی کے لیے اور جادو کے لیے, بے اولادی کے لیے اور جادو کے لیے, بے اولادی کے لیے اور جادو کے لیے. عصر کی نماز کے بعد صرف لفظ یا رحمان, یا رحمان. عصر کی نماز کے یہ آخر عصر کے وقت ہی کیوں ہے؟ آخر ایام 20, 13, 14, 15 چاند کی جو نفلی روزے ہیں جسے ایام 20 کہتے ہیں, 3 دن ہر مہینے کے نفلی روزے 13, 14 اور 15. آخر اس میں رب نے اور اس کے حبیب کی حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ کا نظام ہے کیوں؟ ایسا نہیں ہے, کوئی وجوہات ہیں, کوئی نظام عالم ہے. وہ نظام عالم ایسے نہیں ہے. اللہ کے امر میں حکمتیں بھی ہیں, بصیرتیں بھی ہیں, اور اس نظام کے اندر کوئی طاقت اور پختگی بھی ہے, اور اس لیے یہ نظام چل رہا, اس لیے یہ نظام چل رہا. ایسے نہیں چل رہا یہ نظام. یا رحمان, یا رحمان. عصر کے بعد, اس کے بعد یا رحمان عصر کے بعد. میرے سامنے 2 حافظ بیٹھے ہیں بیچارے, اور سارے پاسے حافظ اندھے کو کہنے, سارے پاسے حافظ اندھے کو کہنے. یار اندھا ہو گیا اکھیں تو وہ بس حافظ کہنے سے پتہ نہیں تارے پاسے کیا کہنا. اسا فقرا ہی سے سارے پاسے حافظ اندھے کو کہنا. 2 حافظ سامنے بیٹھے ہیں, ان بیچاروں نے پیچھے سے پرچی آئی ہے. پارہ نمبر 9 ہے سورۃ اعراف, آیت نمبر 187, 187. آیت نمبر 187 ہے, پارہ نمبر 9 ہے سورۃ اعراف. یا رحمان عصر کے بعد, عصر کے بعد یا رحمان. کیوں تسبیحات فاطمہ عصر اور فجر کے بعد ہیں؟ مجھے بتاؤ.
تسبیحات فاطمہ مغرب کے بعد کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی، سنا کبھی تسبیحات فاطمہ عصر کے بعد کیوں ہے؟ اللہ سے نا، میری بات سنیں، میری آواز آ رہی ہے؟ اسپیکر ٹھیک چل رہا؟ ٹھیک، بات یاد رکھیں، اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا۔ اللہ کے علم مانگا کرے۔ آج کے ٹی وی پروگرام میں جو 2 سے 3 کے دوران ہوتا ہے، ایک صاحب نے کسی ملک سے اس کی ریکارڈنگ پڑھی ہوگی، سنیے گا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے چاہت ہے، ایک سوال ہے، ایک چیز چاہتا ہوں، میں کیا؟ کہا کہ مجھے سارے غیب کے علم چاہیے، ان کی باتوں کا مفہوم عرض کروں، زمین کے نیچے کا علم کیا ہے، آسمان کے اوپر کا علم کیا ہے، سب کچھ مجھے یہ سارے علم چاہیے، ان کی بات کا میں خلاصہ عرض کر رہا۔ میں نے فوراً سوال کیا، موبائل کو کتنا وقت دیتے ہو؟ کہنے لگا وہ تو زیادہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جس چیز کا جتنا وقت دیتے ہو اسی کا علم کھلے گا، جس چیز کو جتنا وقت دیتے ہو تو اسی کا علم کھلے گا۔ میرا ساتھ موبائل پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ دیکھ میرا سادہ سا موبائل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آن آف کی کہانی ہے، تو جس چیز کو جتنا وقت دو گے تو اس کا اتنا ہی علم کھلے گا۔ تو موبائل کا وقت دیتے تو موبائل کا علم کھلے گا، اور موبائل کا علم کیا کھلے گا؟ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، یہ موبائل کا علم ہے، سارے جہاں سے باخبر اور اپنے جہاں سے بس۔ ایک بچہ تھا، وہ توتلا تھا، ہر بندے کو کنویں میں پھینکتا تھا، کہتا جو بھی کنویں کے قریب کہتا تو میں جاتا ہوں، تو میں کئی بچے نکالے ڈوبتے ہوئے، وہ ہر بچے کو کنویں میں پھینک دیتا تھا۔ اس بچے کو میں نے دیکھا، میں پڑھتا تھا، وہ چھوٹے بچوں میں تھا، کنواں تھا ساتھ، تو اس میں سے پانی نکالتے تھے، جو بچہ بھی اس ملتا تھا کہہ رہا تو میں جاتا ہوں، اس کو پکڑ کے تو میں پھینک دیتے تھے۔ تو موبائل بھی کہتا تو میں جاتا، کس میں جا؟ تو میں نہیں، تو میں جاتا ہوں۔ اس کو شوق تھا بچوں کو تو میں پھینکنے کا، آخر گھر والوں نے اس کو باندھ کے رکھا، جو بھی ملتا تھا اس کو تو میں پھینک دیتا تھا۔ مجھے کہتے ہیں مجھے غیبی نظام دیں، زمین آسمان کا غیبی نظام میرے تابع ہو جائے، اور میں نے پوچھا موبائل کو کتنا وقت دیتا ہے؟ بعض بندوں کو بیچاروں کو موبائل کا وقت اتنا دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹوپی کہاں ہے، کپڑے کہاں ہیں، شلوار کہاں ہے، قمیض کہاں ہے، جوتی کہاں ہے، ہر چیز وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہاں ہوش ہی نہیں کسی چیز۔ زندگی میں کیوں تسبیحات فاطمہ عصر کے بعد ہیں؟ آپ محسوس کریں، عصر کے بعد باقاعدہ تسبیحات کا حکم ہے، اور فجر کے بعد باقاعدہ تسبیحات کا حکم ہے، یہ ظہر کے بعد کیوں نہیں، یہ مغرب کے بعد کیوں نہیں، یہ عشاء کے بعد کیوں نہیں؟ رب کا کوئی نظام ہے جس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ میں زندگی میں ساری عمر نمازوں کو سوچتا ہوں، اور میں نے عصر کو بہت سوچا ہے، اور اللہ سے عرض کی ہے۔ میں آ رہا تھا اماں حلیمہ کے گھر سے، طائف سے آ رہا تھا، گیا طائف، پھر طائف سے آگے ہے بنی سعد جو ہے وہ آگے ہے، وہاں آج بھی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے پتہ کیا کیا؟ میں ایک بات سوچنے لگا، اللہ نے میرے حبیب کی زبان اور لہجے کو بچانے کے لیے ایسی جگہ بھیجا جہاں خالص لہجہ اور خالص عربی،
زبان اور لہجہ کو بچانے کی. اور بھی میرے رب کی حکمتیں انوکھی ہیں. تو میں وہاں سے آ رہا تھا، پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ. سعودی عرب رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے ڈبل ہے، رقبے کے اعتبار سے، اور آبادی کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہے. تو وہاں کا رقبہ بہت زیادہ ہے، پہاڑی پہاڑ، خشک پہاڑ، بالکل کچھ بھی نہیں. اور عصر کا وقت تھا، اور میرے ساتھ جو صاحب تھے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان سے کہا بھائی عصر کہیں پڑھ لیں، عصر ڈوب رہی ہے. پہاڑ آ جاتے تو ایسے جیسے اندھیرا آ گیا، پھر نکلتے تھے پھر سورج نظر آ جاتا. یوں ایک آنکھ مچولی چل رہی تھی. اور وہی میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ مولا یہ عصر کا وقت آخر ہے کیا، اور اس عصر کے نظام میں انہیں کیا قدرتیں اور اپنی طاقتیں رکھی ہیں. اب سمجھ آئی کہ عصر کے وقت دل کے دورے، ہماری جو دل کی دنیا، دل کی ڈاکٹری، ہمارے دل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں عصر کے وقت دل پہ ایک خاص اثر پڑتا ہے، جس میں دل کا دورہ پڑتا ہے، شریانیں پھٹ جاتی ہیں، ہیمریج ہوتا ہے، وال بند ہو جاتے ہیں، فلاں یوں ہو جاتا ہے. تسبیحات فاطمہ اس کا علاج ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ عصر کا لمحہ ہے. یہی ایک جال بنتا ہے شیطان، ایک انوکھا، اور اس کا علاج لا یجلیھا لوقتھا الا ہو ہے، اور یا رحمان ہے. اپنی زندگی کے سفر میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن نشین رکھیں، اور یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں کہ رب اور اس کی قدرت کا نظام آج بھی وہی انوکھا ہے جو پہلے تھا، آج بھی وہی طاقتور ہے جو پہلے تھا، اور آئندہ بھی وہی ہوگا. انسان زندگی کے ادوار دیکھے گا، بدلے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں ہے اور قدرتوں میں ہے. اللہ اپنی قوتوں اور قدرتوں میں ہے. مجھے یاد ہے میں امتحان دیتا تھا نا، تو عصر کے دوران میں یہ آیت پڑھتا تھا. عصر کے دوران ابھی پچھلے جمعے میرے کالج والوں نے، اولڈ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی ہم سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. 31 سال کے بعد ہم اکٹھے ہوئے. کتنے سال؟ 31 سال کے بعد. سارے بوڑھے ہو گئے، سارے بوڑھے ہو گئے 31 سال کے بعد. اور 31 سال کے بعد ایک فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ یہ ہوا کہ کون 31 سال پہلے کیسے تھا. انہوں نے میری 31 سال پہلے ایک تصویر بھی دکھائی، کہیں میں کھڑا تھا تو انہوں نے تصویر دکھائی، یہ تو 31 سال پہلے ایسے تھا. 31 سال پہلے جمعے کے دن، اسی گزشتہ جمعے، سارے اولڈ اسٹوڈنٹس جمع ہوئے کہ ہمارے کتنے پروفیسرز، ہمارے پرنسپل فوت ہو گئے، ان کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس اس نام پہ جمع ہوئے. اس وقت مجھے احساس ہوا، میں 31 سال پہلے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، میں نے وہ مسجد جا کے دیکھی، وہاں جا کے عصر پڑھی، اور ایک 31 سال پہلے کی زندگی یاد آ گئی. ایک دور تھا کہ آتشیں طوفاں رہے ہیں ہم، ایک دور یہ بھی ہے کہ ہوئے گردرائے عشق. وہاں یاد آیا کہ اس مسجد میں بیٹھ کے میں معمولات کرتا تھا. مسجد تعمیر بدل گئی تھی، اب تعمیر اور ہو گئی تھی، پرانی وہ تعمیر اب نہیں تھی، لیکن احساس ہوا یہ جو جگہ تھی، میں چپ کر کے وہاں کھڑا وہ جگہ دیکھ رہا تھا، اور یاد آیا کہ وہ پیچھے بنیادیں جو ہیں وہ آج مل رہی ہیں مجھے، اور ان بنیادوں کے اندر سب کچھ ہے. میں تو اتنا کوئی بڑا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن سب کا محور میں تھا، سب کا محور میں تھا. پروفیسر جتنے باقی بچ گئے تھے وہ بھی، اسٹوڈنٹ جتنے بھی تھے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، میں کچھ نہیں تھا،
میرے ساتھ لگے ہوئے نا، دیکھو ایک بات بتاؤں، یہی ٹریفک سارجنٹ اس کو وردی اتار کے چوک میں کھڑا کر دے، اس کو کہے کہ ہاتھ کے اشارے جتنے دینے ہیں دے لے، خطرہ یہ ہے کہ تجھے بھی کوئی جھٹکا دے کے نہ چلا جائے ایسے، اور اسی ٹریفک سارجنٹ کو وردی پہنا کے کھڑا کر دو، اس کا ہاتھ کا اشارہ ہی بس کافی ہے، انہوں نے کہا سب ختم، بریکیں لگ جائیں۔ انسان خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ چیزیں، کچھ نسبتیں، کچھ چیز مل جاتی ہیں، پھر اس کو وہ بڑا بنا دیتی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اثر کے بعد کی نسبتیں، ان نسبتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اثر کے وقت کی نسبتیں، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، سانس روک کے پڑھ لیں جتنی دفعہ پڑھ سکے۔ اچھا یا رحمان پڑھ لیں، آپ کی اولاد ہے، اللہ اور اولاد برکت دے، لیکن کیا خبر ہے اس وقت جو بے اولادی کا طوفان ہے، پہلے نا گلی میں کوئی ایک آدھ بے اولاد ہوتا تھا، آپ کی گلی کوچوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، تو گھر گھر بے اولادی کی آوازیں، اور آج جس کی اولاد ہو جائے یہ بڑی نعمت ہے، اور پھر نارمل ڈیلیوری ہو جائے اس سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور اپنی نسلوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے بات کر رہا تھا، رات کو میرے پاؤں کو تیل لگاتے ہیں تو میں ان سے باتیں کرتا ہوں، کچھ پرانے قصے سناتا ہوں، واقعات، کہ فلاں رشتہ دار یا فلاں تعلق والا، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی قبروں کے نشان، وہ تو قبروں کا نشان اولاد والوں کو بھی مٹ جانے ہیں، لیکن المال والبنون، قرآن ایسے نہیں کہتا، مال اور بیٹے، مال اور، اس وقت بے اولادی کا قحط چلا ہوا ہے، ایک وبا، ایک بیماری، ایک خدا کی ناراضگی بے اولادی کی شکل میں ہے، اور طلاقوں کی شکل میں ہے، اور رشتے نہ ہونے کی شکل میں، تین چیزیں ہیں، بے اولادی، طلاقیں، اور رشتوں کی تاخیر، بیٹیوں اور بیٹوں کو رشتے، حالانکہ جوانوں کی کثرت ہے، جوان بے شمار ہیں، رشتوں کے جوڑ نہیں ہے، اور ہوتے ہیں تو پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور طلاقیں نہیں ہوتی تو اولاد نہیں۔ یہ روگ ہیں معاشرے کے بڑے بڑے، یہ روگ ہیں معاشرے کے بڑے بڑے۔ یا رحمان، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھا جائے، پڑھ کے دیکھیں سانس روک میں کتنی دفعہ پڑھ سکتے۔ ہاں جی، 38 بار تو میرا بھی ہو گیا، 40 بار ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ 40 بار کس کا ہوا ہے؟ جس کا پیٹ خالی تھا، یہ پیٹ کم تھا، یہ بھی بتا دوں، جتنا پیٹ بڑھتا جائے گا مصیبتیں اور بھی بڑی بڑھتی جائیں گی، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ پیٹ جو ہے نا خالی ہوتا ہے، اس میں بھی سانس صحیح رکتا ہے، کیوں؟ کھانا کہتا ہے میری جگہ کہاں ہے، پیٹ بڑھا ہوا، چربیاں وغیرہ دنیا جان کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سانس روک کے جتنی دفعہ پڑھ لیں کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن ایک بات، تعداد کو نہ دیکھنا، کوانٹٹی اور کوالٹی، یہ دیکھنا کہ اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، بس یہ چھوٹا سا لفظ نہ دیکھیے گا میں 40 دفعہ پڑھوں، نہ دیکھیے گا 38 دفعہ، 36 دفعہ، کچھ بھی نہ دیکھیں، کچھ بھی آج کے بعد یہ نہیں دیکھیں۔ اللہ کے ہاں تو ایک دفعہ یقین سے پڑھا ہوا
ایک دفعہ اس کی ذات عالی کے تعلق سے پڑھا ہوا وہ تو میرا رب چاہے وہ کروڑوں پہ غالب کر دے. ہاں ہاں، اپنی زندگی میں عصر کے معمولات شامل کریں. اور میں آپ کو وہ معمولات بتا رہا ہوں، عصر کا وقت بھی تھوڑا، عصر کے معمولات بھی مختصر. آپ دیکھیں کیسی عجیب بات. وقت بھی چھوٹا مختصر ہوتا ہے اور اس کے معمولات بھی مختصر. چند سیکنڈ میں لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، چند سیکنڈ میں، چند سیکنڈ. کیونکہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے نا، اور وہ جمعے کا دن اگر ہو اور جو بندہ عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، نہ اٹھے، کسی سے بات نہ کرے، اور مغرب کے درمیان کے دوران 70 بار آیت الکرسی پڑھ لے، بس اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا کمال اور مسائل کا، مشکلات کا، الجھنوں کا، ناکامیوں کا، پریشانیوں کا اور مرادیں پانے کا لاجواب زندگی کا وظیفہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان 70 بار آیت الکرسی. کوئی مشکل، کوئی ناممکن، کوئی مسئلہ ایسا جو انسان کہتا ہے کہ شاید میرے بس میں نہیں، انسان کہتا ہے میں بے بس ہوں. ہاں ہاں، واقعی ہم بے بس ہیں، تیرا رب تو بے بس نہیں ہے. واقعی ہم بے بس ہیں، میرا رب تو بے بس نہیں. عصر کے وقت میں ولایت ملتی ہے، عصر وقت میں صحت ملتی ہے، عصر کے وقت پہ تندرستی اور فٹنس ملتی ہے، اور عصر کے وقت میں نظام عالم کھلتا ہے. اللہ کی کائنات کے راز کھلتے ہیں اگر عصر کے وقت کو سمجھے. اور یہ تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں